کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب دنیا میں چمکا تو اس نور نے پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ اس لیے امت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر، آپ کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمیں علم کا نور عطا ہوا، حکمت کا نور مصطفیٰ کی آمد سے عطا ہوا، معرفت کا نور حضور کے میلاد سے ہمیں نصیب ہوا۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ نفس کا فیض ہمیں حضور کے فیض سے ملا۔ الغرض عدل ہو، عدالت ہو، صدق ہو، صداقت ہو، حق ہو، حقانیت ہو، صبر ہو یا حلم ہو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، نور محمد جب چمکا تو اس نور نے کائنات کی ظلمتوں کے پردے چاک کر کے ہر طرف اجالے ہی اجالے کر دیے۔ اس لیے ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر، آپ کی آمد پر خوشی کا اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں آپ جس طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھیں، جس طرف بھی رخ کریں، اہل محبت اور اہل ایمان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے اور حضور سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر اس مہینے کے اندر جہاں پر اہل ایمان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کرتے ہوئے اور حضور کی آمد پر خوشی اور محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہیں اس مہینے کے اندر بعض لوگ میلاد کی خوشی منانے والوں اور آقا کی آمد کا چرچا کرنے والوں کے عقائد پر اعتراضات تراشتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سوالات کرتے ہیں کہ حضور کی آمد کی خوشی منانے والے، حضور کی آمد کا چرچا کرنے والوں کے معاذ اللہ عقائد درست نہیں، حضور کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، معاذ اللہ یہ بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں۔ اگرچہ ان کے اعتراضات بے بنیاد ہیں، مقصد ان کا محبت مصطفیٰ سے دور کرنا ہے، مگر آج کے اس ایوان میں قبلہ حضرت صاحب کی موجودگی میں آپ کی وساطت سے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس آقا کی آمد کا چرچا ہم کرتے ہیں، جس آقا کا میلاد ہم مناتے ہیں، جس آقا سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس آقا کی ذات کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے متعلق قرآن و حدیث، سلف صالحین کے مذہب کی روشنی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے پہلے پیدا فرمایا اور تمام انبیاء کے بعد مبعوث فرمایا۔ خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اولہم خلقا، فرمایا خلق کے اعتبار سے، پیدا ہونے کے اعتبار سے میں تمام انبیاء سے پہلا ہوں، وآخرہم بعثا، فرمایا بعثت کے اعتبار سے تمام انبیاء کے بعد ہوں۔ میں ایک مرتبہ قبلہ حضرت صاحب کے پاس حاضر تھا، آپ کی بڑی شفقت ہے، ہمیشہ میری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، تو میں حاضر تھا، قبلہ حضرت صاحب نے
ایک آیت کے حوالے سے میری رہنمائی فرمائی، اگرچہ وہ آیت میں بارہا پہلے پڑھ چکا تھا، لیکن اس آیت کے معانی اور مفاہیم کی طرف جو توجہ قبلہ حضرت صاحب نے دلائی، رب العالمین قبلہ حضرت صاحب کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ وہ آیت یہ ہے، فرمایا قل ان کان للرحمن ولد۔ کیا اسلوب ہے آیت کا، کیا شان رکھی اپنے حبیب کے لیے۔ فرمایا اے حبیب آپ فرما دو ان کان للرحمن ولد، رحمان کے لیے کوئی ولد نہیں ہے، رحمان کا کوئی جز نہیں ہے، رحمان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا اے حبیب جب ایمان والے عقیدہ توحید کے اس معیار پر آ جائیں، عقیدہ توحید جب ان کا پختہ اور راسخ ہو جائے اور انہیں یقین ہو جائے کہ رب العالمین کے لیے کوئی ولد نہیں، اس کا کوئی جز نہیں، جب عقیدہ توحید اس معیار پر آ جائے تو پھر ایمان والوں سے فرمائیں فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ العابدین یہاں پہ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ جو عابدین ہے جمع کا صیغہ ہے، عابدین اگر اس کا مادہ اشتقاق عبادت سے لیا جائے تو پھر عابدین کا معنی ہوگا عبادت گزار۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے حبیب آپ فرما دو جتنے بھی عبادت گزار ہیں، عبادت گزار ملائکہ ہوں، عبادت گزار انبیاء ہوں، عبادت گزار صالحین ہوں، جتنے بھی عبادت گزار ہیں، تمام عابدین میں سے سب سے پہلا اللہ کا عبادت گزار میں محمد کی ذات ہوں۔ عابدین کا مادہ اشتقاق اگر عبادت سے لیا جائے۔ دوسرا معنی اگر عابدین کا مادہ اشتقاق عبد سے لیا جائے تو اب معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب آپ فرما دو فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اللہ کے جتنے بھی مقرب بندے ہیں، جتنے بھی مقدس عبد ہیں، تمام مقرب بندوں میں اللہ کا پہلا عبد خاص میں محمد کی ذات ہوں۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث کا، انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے نبوت و رسالت کا مبدا مصطفیٰ کی ذات ہے، نبوت و رسالت کا منتہا بھی حضور کی ذات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کوئی اس حدیث کا کیا مفہوم بیان کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ حدیث کے اندر اس کے معنی کیا بیان کرتا ہے مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، مگر اس حدیث کے ظاہری ترجمے سے کوئی اہل علم انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، وہ آدم جن سے انسانیت کی نشو و نما ہوئی، وہ آدم جن سے انسانیت کا آغاز ہوا، وہ آدم جو انسانیت کے لیے مبدا ہیں۔ فرمایا انسانیت کا مبدا ابھی جسم اور روح کے درمیان تھا، تاج نبوت اس وقت مجھے عطا فرما دیا گیا تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کریں میں جب ان آیات کو پڑھتا ہوں اور ان روایات کو دیکھتا ہوں، بالخصوص قبلہ حضرت صاحب کے درس و بیان میں سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم،
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الصراط المستقیم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم میں مرکز مصطفیٰ کی ذات کو بنایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبتوں کے باب میں مصطفیٰ کا ذکر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت کے باب میں مصطفیٰ کا ذکر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمتوں کے باب میں حضور کا ذکر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حسن اور چمکتے ہوئے چراغ کے باب میں حضور کا ذکر، تورات میں حضور کا ذکر، زبور میں حضور کا ذکر، انبیاء کی زبانوں پر مصطفیٰ کا ذکر، اذان میں حضور کا ذکر، نماز میں حضور کا ذکر۔ ان روایات کو دیکھ کر، ان آیات کو پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایمان کی جان بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، ایمان کی روح بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ جب آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ سمجھ لیا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معاذ اللہ ہم حضور کو الہ نہیں مانتے، حضور کو الہ کا جز بھی نہیں مانتے، حضور کو اللہ کا شریک بھی نہیں مانتے، ارے ہم تو حضور کو اللہ کا وزیر بھی نہیں کہتے بلکہ اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو حدیث کا اگلا جملہ ہے فرمایا ولا فخر۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضور کے اس فرمان سے اشارہ اس بات کی طرف ہے، یہ جو حضور نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، تکبر کی بنا پر نہیں، فخر کی بنا پر نہیں، بلکہ امت کو اللہ کی نعمت بتانے کے طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کی نعمتیں تم پر بے شمار ہیں، اس کی عنایات تم پر لاتعداد ہیں، اگر کوئی قلم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہے تو قلم نعمتوں کا احاطہ کرنے سے عاجز، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی لاتعداد نعمتوں میں سے، بے شمار نعمتوں میں سے اگر نعمت عظمیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی مرکزی نعمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، کائنات کے خالق نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرما دیا ہے، کائنات کے خالق نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرما دیا ہے۔ اور یاد رکھیں ہم حضور کو وزیر بھی نہیں کہتے، اللہ کا حبیب کہتے ہیں، وزیر بدلتے رہتے ہیں لیکن حبیب نہیں بدلتے۔ وزیروں کی باتیں رد کی جا سکتی ہیں، حبیب کی باتیں رد نہیں کی جاتی۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور اللہ کے حبیب ہیں اور ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ علامہ محمود علوسی علیہ الرحمہ تفسیر روح المعانی کے اندر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یہ بات بیان کرتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کس کے سر سے گزر جائے اور کس کے دل میں اتر جائے گی۔ علامہ محمود علوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضور اصل ہے، العالمین فرع ہے۔ حضور اصل ہے، العالمین فرع ہے، اور قاعدہ یہ ہے ہمیشہ ہر اصل اپنی فرع سے پہلے ہوتی ہے۔
جب ہر اصل اپنی فرع سے پہلے ہوتی ہے تو ماننا پڑے گا حضور کا وجود پہلے ہے، العالمین کا وجود حضور کے بعد ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم حضور کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں، حضور کے علم کو علم الہی کا جلوہ مانتے ہیں، حضور کے کمالات کو اللہ کی عطا تسلیم کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمارے علماء کرام نے لکھا، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ اپنے علم کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق مخلوق کو جتنے کمالات عطا فرما سکتا ہے وہ تمام کمالات اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ تو حضور کے تمام کمالات، حضور کا حسن اللہ کی تخلیق، حسن صنعت کا جلوہ ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو حضور کے کمالات کو اللہ کے حسن تخلیق کا جلوہ نہ مانے، مجھے بتائیں کائنات کا ایسا کون سا ذرہ ہے جس میں اللہ کی حسن تخلیق کے جلوے موجود نہ ہوں؟ چاند کا نور ہے، چاند میں نورانیت ہے، یہ نورانیت چاند کو اللہ نے عطا فرمائی، چاند کو اللہ نے اپنی حسن تخلیق کا مظہر بنایا، سورج کو اپنی حسن ایجاد کا نمونہ بنایا، ستاروں کو، کہکشاں کو، لہلہاتے ہوئے باغات کو، سمندروں کی موجوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حسن قدرت کا جلوہ بنایا۔ پھول کی پتیاں ہیں، پھول میں خوبصورتی ہے، پھول میں خوشبو ہے، پھول کی پتیوں میں اللہ کی حسن تخلیق کے جلوے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے پھول کی پتیوں میں تو اس کی حسن تخلیق کے جلوے نظر آتے ہیں، خالق کے محبوب کے اندر، اس کے حسن کے اندر اللہ کی حسن تخلیق کے جلوے نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ چاند، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فی لیلۃ اضحیان، چاندنی رات کے اندر دیکھا، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اس حال میں میں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ چاندنی رات ہے، حضور تشریف فرما ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ چاند بڑا چمک دمک رہا ہے اور حضور بھی آرام فرما ہیں، دیکھوں تو صحیح یہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا لال زیادہ خوبصورت ہے؟ فرماتے ہیں دل میں یہ خیال آیا، فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی اس خیال میں اللہ کے رسول کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں، وَإِلَى الْقَمَرِ، کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں فَإِذَنْ هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، چاند کو دیکھنے کے بعد، اللہ کے حبیب کی طرف دیکھنے کے بعد جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا رب العالمین کا حبیب آسمان کے چاند سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں یہ سارے کمالات اللہ کی عطا ہیں، حضور اللہ کے عبد خاص ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمیں علم کا نور عطا ہوا، تزکیہ نفس کا فیض عطا ہوا، معرفت کا نور عطا ہوا، اس لیے امت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے، آپ کی آمد کے صدقے ہمیں حضور کی اس محبت سے ہمیشہ وابستہ رکھے، اور اس ماہ کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔